بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیانی صاحب, بجٹ تو آ گیا ہے, لیکن اس بجٹ نے جو چیخیں نکالنی ہیں ابھی وہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں سمجھ آئیں گی. تو اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ اس کی میجر چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بالکل, تقریر ہونے سے پہلے ہی آپ بتا دیں ایک خصوصی. میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ ایک بڑی ہی میجر ٹیکسیشن ہونے والا بجٹ ہے. میجر ٹیکسیشن اس کے اندر ہو رہی ہے, اور دوسری طرف ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ میجر قسم کے بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں. مثلاً جو سرکاری ملازمین ہیں سویلین سائڈ پہ, ان کی ایج بڑھائی جا رہی ہے. ابھی 60 سال ہے, اس کے اندر 2 سال کا اضافہ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر پینشن کا جو سسٹم ہے اس کے اندر میجر اوور آلنگ ہو رہی ہے. لیکن پہلے میں ٹیکسز کی سائڈ پہ آنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے. اس سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ 9415 تھا, اس کی ڈاؤن ورڈ ریویژن کر کے 9200 کر دیا گیا ہے. اور 9200 کے مقابلے میں جو آئندہ مالی سال کے دوران 9252 ہے, ٹو بی ایگزیکٹ, ارب روپے. جی. اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہے جو رکھا جا رہا ہے وہ 12,970 ارب روپے ہے, 12.97 ٹریلین, یعنی تقریباً 13 ٹریلین کے لگ بھگ. یہ تقریباً 30 گنا کے قریب اضافہ ہے ایک طرح. نہیں سر جی, زیادہ ہے. یہ 40% سے زیادہ کا اضافہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ اگر پچھلے سال اس سال کے ریوائزڈ کے ساتھ دیکھیں تو شاید 40% سے بھی تھوڑا زیادہ ہے. اب اس میں میجر 2 ٹیکسز جو ہیں ان میں سب سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. ایک تو جی ایس ٹی کے اندر, جنرل سیلز ٹیکس جس کو بولتے ہیں, اور دوسرا انکم ٹیکس کے اندر. جو جنرل سیلز ٹیکس انکم ٹیکس ہے اس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو اوور آل ایک, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اس مالی سال کے دوران 3,681 ارب روپے ایف بی آر نے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرنے ہیں. اگلے سال کے دوران صرف انکم ٹیکس میں 5,454 ارب روپیہ ہے, یعنی تقریباً 1,700 ارب روپیہ ایڈیشنل انکم ٹیکس سے آئے گا. اچھا, اب میں سیلز ٹیکس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سر, سیلز ٹیکس کا اس سال کا جو ٹارگٹ ہے ریوائزڈ وہ ہے 3,607 ارب روپے. جو اگلا مالی سال ہے, یہ بجٹ ابھی پیش ہو رہا ہے 1 جولائی کے بعد, 1 جولائی کے بعد 4,919 ارب روپے, یہ تقریباً 5,000 ارب روپے تقریباً اس میں جمع ہوں گے. اب جو میجر سیکٹرز ہیں, ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس آ رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جی ایس ٹی, اس کا ریٹ بڑھنے کے چانسز ہیں. ریٹ بڑھنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہر چیز جس پہ جی ایس ٹی ہے وہ مہنگی ہو گئی. بالکل, ہر چیز پہ اس ٹائم 18% ہے, اس کو 19%. ویسے آئی ایم ایف 2% کا کہہ رہا تھا, میں نے کوئی ہفتہ پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی. جی ایس ٹی کے جتنے ریڈیوس ریٹس ہیں جتنے سیکٹرز کے اوپر, ان تمام سیکٹرز کے اوپر سے ایگزمپشن اڑائی جا رہی ہے. اور ایگزمپشن کیوں اڑائی جا رہی ہے اس کے بارے میں مجھے بتانے دیں. اکنامک سروے جو لانچ ہوا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مالی سال ہے اس کے دوران جو ٹیکس میں پاورفل لوگوں کو دی گئی مراعات ہیں ان کا ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ کوئی 73% بڑھی ہے ایک سال میں. آئی ایم ایف پروگرام میں ہونے کے باوجود پچھلے سال کے دوران 2.2 ٹریلین تھی, ابھی 3.9 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے. تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں چل سکتا, آپ کو یہ مراعات ختم کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور یہ وہ سال ہے جس میں ہم نے ایس بی اے لیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب اگر جی ایس ٹی کے اندر میجر ٹیکسیشن ہونے جا رہی ہے, اور انکم ٹیکس کے اندر تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, انکم ٹیکس کی جو جس حد تک کماتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن جی ایس ٹی کا مجھے یہ بات کرنے دیں, غریب زیادہ ٹیکس دیتا ہے امیر کے مقابلے میں, بلکہ اس کی فیکٹریاں بھی انکم غریب کے سے پروپورشن کے حساب سے. فیکٹریاں بھی غریب سے ٹیکس نکلوا لیتی ہیں. وہ ہوتا ہے ایسے, چونکہ کنزمپشن کے اوپر ٹیکس ہے,
ہوگا یہ کہ جو ایک آدمی ہے جس کی تنخواہ میں مثال کے طور پہ 3,000 روپے کہہ رہا ہوں، جو 3,000 روپے والا ہے وہ اپنی انکم کے حساب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، اور جو امیر آدمی ہے جس کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے وہ اپنی انکم کے حساب سے کم ریشو، چونکہ فکسڈ ہے یہ تو وہ کم ٹیکس دے رہا ہوگا. یہ جی ایس ٹی ہائیلی انفلیشنری ٹیکس ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا تھا کہ ویلیو ایڈیشن کے بعد وہ ٹیکس پاس آن ہوتا رہے، وہ پوری طرح سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے مسائل ہیں. اچھا ایک طرف اچھا پیٹرولیم لیوی، وہ بھی آ رہی ہے، پیٹرولیم لیوی جو ہے جی اس کو بھی بڑھانے کی تجویز ہے. اچھا اس کے علاوہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جی ایس ٹی لگانے کی بھی تجویز ہے. تو یہ بجٹ میں سب کچھ آ چکا ہوا ہے جی. اچھا ایک اور بات، یہ جو ایکسپینڈیچر سائڈ پہ سر ہے اس میں جو یہ بڑھا رہے ہیں عمر، کیا یہ سویلینز پہ ہی صرف نافذ العمل ہوگی؟ کیا آرمی اور جوڈیشری کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں زیادہ آئیں گے. ابھی میرے حال ہے اس کو ویگ رکھ کے شاید وہ چلانے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے، میں اب آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں کہ جوڈیشری پہ اس لیے عمل درآمد نہیں ہو سکے گا کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے جی، اور آرمی کو میرے خیال میں اس سے ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. ابھی ڈیٹیل تھوڑی سی مزید آنے والے دنوں میں آئیں گی، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ وہاں سے ریزسٹنس آئی ہے. دوسرا یہ بتائیں تھوڑی سی، کیا اب جو ہم انڈسٹری کو کوئی مراحت آ رہی ہیں ایگریکلچر کے لیے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ تھوڑا سا ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ کا جو مالی سال ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. مشکل اس وجہ سے ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ پہلے ہی اپنے سچوریشن پوائنٹ 6.25 کو ٹچ کیا ہے اس نے. اب 6.25 جب بیس ہائی ہو اس کے اوپر آپ کوئی زیادہ گروتھ کی توقع نہیں رکھ سکتے. اس سال جو فارمر کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آپ سے مراد حکومت، اس کے بعد ویٹ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی بوئے گا. کاٹن کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی جو اس سال ہم نے 10.22 ملین بیلز حاصل کی ہیں، شاید اگلے سال کے دوران اتنی نہ ہو. اسی طرح البتہ رائس میں دیکھتے ہیں کہ، اور شوگر کین میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کیس بنایا جا رہا ہے جی، بلکہ ہو چکا ہے ایکسپورٹ کی اجازت مل چکی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ حصے کی. لیکن سبسڈیز کے بارے میں بھی بتائیں، جو IMF کی شرط ہے اس میں بجٹ کے لیے کیا رکھا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے. ایک تو یہ پاور سیکٹر کی سبسڈیز جو ہیں وہ تو برقرار رہیں گی، لیکن جو اوور آل SOEs کی سبسڈیز کا نظام ہے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے اور اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں پینشن پہ تھوڑی سی میں مزید اور بات کروں. پینشن کا جو نظام ہے، اگر 2 سال آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں سویلین امپلائیز کی ایج بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کا جو فوری طور پہ پینشن کی لم سم کی اماؤنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے آئندہ 2 سالوں کے دوران اصل میں 85 جنیجو صاحب کے زمانے میں اور 89 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی تو پبلک سیکٹر میں بہت زیادہ انڈکشن ہوئی تھی. اب ان لوگوں کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم قریب آ چکا ہے. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ڈیلے جو لم سم پیسے ان کو گریجویٹی اور ساری چیز ملتی ہے وہ نہیں ملے گی. وہ 2 سال وہ ان کی نوکری بڑھ جائے گی، لیکن 2 سال بعد کیا صورتحال ہوگی یہ تو. اچھا انکم ٹیکس کے اندر بھی میجر چینجز آ رہی ہیں سر. جو انکم ٹیکس کی ہائر سلیبز ہیں جو زیادہ پیسے کما رہے ہیں، سیلریڈ کلاس اور نان سیلریڈ دونوں کا، اس کا میکسیمم ریٹ بڑھایا جا رہا ہے. سلیب کا ریٹ جو ہے وہ 40-45% جو ہے وہ کرنے کی تجویز ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں پہ بوجھ اور دوسری طرف پینشنرز اور باقی لوگوں پہ بھی آ رہا ہے. لیکن ایک بات، وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہی میں کہہ رہا ڈیولپمنٹ ان کے تو خرچے، وہ ان کے خرچے اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اور سنا ہے کہ اس بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی کیبنٹ میں شامل کیا جا رہا ہے. اپنا سب کچھ ٹھیک. جب آپ کا حصہ بڑھ گیا ہے تو وہ نہیں، کیا مسئلہ کھانے پینے میں یار؟ کھاتے پیتے ہیں کیبنٹ میں مطلب کھانے پینے میں رات کے اگر ڈیولپمنٹ فنڈ کا حصہ مل رہا ہے تو ان کو کیا مسئلہ ہے وہ حصہ نہ لیں اپنا؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور وہ بڑھا بھی رہے ہیں. آپ میری یہ بات بھی مارک کر کے رکھ لیں، یہ 1400 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں
یہ نہ تو پورے ریلیز ہوں گے اور نہ پورے خرچ ہوں گے، لیکن پارلیمنٹیرینز کے سال کے شروع میں ہی ریلیز ہو جائیں گے. ہاں جی، ان کو تو ظاہر ہے اپنا 75 ارب روپیہ 1 جولائی یعنی پہلے ماہ کے دوران ہی میکسیمم اگست تک انہیں ریلیز. اچھا، ایک اور جو قیاس ہے ہمارے ہاں، چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو یہ جو گاڑیوں کا ہے امپورٹ ایکسپورٹ اور گاڑیوں کی قیمتیں، اس بارے میں بھی کچھ دیکھیں. اس بارے میں بنیادی طور پہ امپورٹ کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ نہ کٹ کچھ لگایا جائے. کیا جائے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں گے کہ بجٹ میں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا. لیکن ایک میجر قسم کی ٹیکسیشن آ رہی ہے بھائی جان. اور جاتے جاتے وہ سولر کا بھی بتا دیں، اس میں کیا سولر پالیسی کی ایک میں نئی رکھا گیا پالیسی ہے. آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہاں ہوں. جی، بس جلدی سے 1 منٹ ٹھیک میں ہے. بتا دیں. سولر کے جو ہے 5 سال کی ایک پالیسی لائی جا رہی ہے جس میں پاکستان میں جو سولر مینوفیکچرنگ ہے اس کو جو ہے وہ انسینٹیوائز جو ہے وہ کیا جائے گا. بلکہ اب تو چائنا کا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پلانٹ چائنیز کی مدد کے ساتھ ہی پاکستان میں وہ سولر پلانٹس یہاں پہ مینوفیکچر کرنے کے پلانٹس لائے ٹیکس جائیں بھی گے. لگا رہے ہیں ان پہ ساتھ ساتھ. وہ پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کی نیٹ میٹرنگ کا ہے نا، میٹرنگ اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ کیونکہ ابھی پالیسی کے تک اندر ہی. گورنمنٹ چاہ رہی ہے اور گول مول بیان دے رہی ہے. کلیئرٹی کا مطلب یہی ہے، اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو اس کا مجھے مطلب کلیئرٹی ہے کہ ہاں ہے، لگنا ہے ٹیکس. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی نیٹ میٹرنگ ہے نا، یہ آپ کے بجلی کے نظام اس طرح سے نہیں چلا سکتے. آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ چونکہ آپ کے سسٹم کے اندر اس کے نتیجے میں پرابلمز بھی ہو رہی ہیں، وہ سسٹم بھی نہیں اس کو ایبزارو کر پا رہا، اور دوسرا کیپیسٹی ری پیمنٹ کا ایشو ہے. اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پھر کسی ٹائم میں بات آخری بات یہی ہے جو آپ نے کی اور جو پہلے آپ نے کی امیروں اور غریبوں والی بات. یہ وہی بات ہے کہ وہ جو امیروں کی کمپنیاں ہیں وہ تو چلتی رہیں گی، تو غریبوں کے سولر پہ ٹیکس لگ جائے گا. اور بس دیکھیں آپ، ایگریکلچر جو ہے اس سال تو شائن کر رہا تھا، اگلے سال مجھے لگتا ہے کہ ایگریکلچر کا بھی پرابلم ہے. جی ہاں، اور بجلی اور ٹیکسز کی وجہ سے نہیں میں نیٹ انڈسٹری میٹرنگ کی بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ غریب آدمی نے لگا لیا ہے اس کو تو آپ ٹیکس کر لیں گے، لیکن آپ کیپیسٹی پیمنٹس کا کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو بلینئرز کی ارب پتی لوگوں کی کمپنیاں ہیں ان کو تو آپ نے مال دینا ہی دینا ہے، تو اس لیے پھنسے گا پھر غریب آدمی. تو یہ غریب آدمی کے لیے ایک مشکل ترین بجٹ ہے ناظرین، اور امیروں کے لیے اور پارلیمنٹیرینز کے لیے ابھی تک تو موجیں نظر آ رہی ہیں. اب آگے دیکھیں جب یہ کنکلوڈ ہوگا بجٹ اور جب پاس ہوگا تو وہ کس شکل تک جاتا ہے. آئی ایم ایف اس پہ ایک کیا بات میری کہتا اور ہے بھی آخری. وارننگ، وہ یہ ہے کہ جو بجٹ پیش ہوگا اور جو بجٹ پاس ہوگا اس پہ نظر رکھنی ہے. ہاں جی، وہ اس میں فرق ہوگا کیونکہ بیچ میں آئی ایم ایف کی وہ آئیں گی نا کہ بھائی یہ کیا کیا وہ کیا کیا. تو انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین، تسلی، دعا اور عوام کے لیے تو ظاہر ہے تسلی بھی اب لفظ چھوٹا ہے کہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. ویسے آپ کو میں دیکھیں، مجھے کہتے ہیں اب لمبا کر دیتے ہیں پروگرام. ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سیکریٹریٹ کے سامنے وفاقی ملازمین ہزاروں کی تعداد میں جو 16 گریڈ سے کم والے ملازمین ہیں جن کی گزر بسر پوری نہیں ہو رہی ہے. تو اس ملک میں غریب طبقے کے لیے بہت ہی مشکل حالات ہیں، اور متوسط طبقے کے لیے بھی مشکل جو گریڈ حالات ہیں. 20 اور 21 کے میرے دوست ہیں ان کے لیے بھی ایک اطلاع ہے. ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ وہ جو مونیٹائزیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. اس کے پیسے بڑھانے کی، یاد ہوگا ہم نے کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. چلیں کوئی بات نہیں، ان کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بٹ یہ ہے کہ جو زیادہ تر مجموعی طور پہ جو ملک کے عوام ہیں، لوگ ہیں، مزدور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، وہ 1-2 سال ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب جب سپیچ کریں گے تو ابھی تو نہیں کی انہوں نے، تو وہ یہی ایک رونی والی شکل دکھائیں گے. ایک اور بھی اطلاع دے کریں. آخری بات یہ دیکھیں، تھوڑی سی انفارمیشن دینا. ڈسپیرٹی ایک الاؤنس ہے. سرکار کے کچھ ملازمین اور ایسے ہیں گریڈ 17 سے اوپر جن کو ایگزیکٹو الاؤنس ملتا ہے، کچھ ملازمین ہیں جن کو نہیں ملتا. تو ان کے لیے جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. جو تھوڑا سا کنوینس الاؤنس ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اور یہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس یا کنوینس الاؤنس ہے، ان میں سے کسی ایک کو رننگ بیسک کی بنیاد پہ کیا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے. جو سرکاری ملازمین ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. سسٹم کو دیکھیں چلانا تو ہے نا، تو کسی نہ کسی شکل میں ہم ان کے لیے کوئی ریلیف پیدا کرنے کی لیکن کوشش کریں گے. سراپا احتجاج ہے کہ یہ 10 سے 15% کا جو اضافہ ہے یہ تھوڑا ہے، اور ان کی سنی کو نہیں جانی. میں اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، بدقسمتی کے ساتھ. ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے ہو، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ سنی نہیں جانی ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. انہوں نے ہم سب کے ساتھ صحافیوں کی طرح چکی میں پسنا ہے. تو اب دوبارہ آئیں گے ناظرین انشاءاللہ. مزید جو اب پوسٹ بجٹ سچویشن ہے اس پہ بحث کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے گزارش ہے
کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کی شیئرنگ کیجیے اور اس کے بارے میں کمنٹس کیجیے. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ اور ہفتہ کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.